بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الاثار کی ایک اور نشست میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کی روایت حدیث پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ایک اور بڑے راوی، بلکہ سب سے بڑے راوی کہہ سکتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک سوال سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فتح خیبر کے موقع پہ یا اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت کا بہت کم سال ملے، یعنی 3-4 سال ملے، اور ایک صحابہ جو ہیں وہ مکی دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 22-23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان کے مقابلے میں بہت کم وقت ہے، اس مقابلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2-4 سال ہیں۔ تو اس وقت میں، اس تھوڑے عرصے میں، یہ سب سے بڑے حدیث کے راوی، سب سے زیادہ مرویات ان سے کیسے ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، صحابہ میں راویان حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کا ایک خاص امتیاز ہے کہ سب سے زیادہ گنتی میں اگر ہم دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ۔ ان کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ عبداللہ ابن عمر کی مسند کو دیکھ سکتے ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، اور پھر دوسرے صحابہ۔ تو یہ ان کا امتیاز بھی ہے، ظاہر ہے اس پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم باقی بڑے راویوں یا بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا قرب تو اتنا تھا لیکن روایتیں اتنی کم کیوں ہیں، تو اس کے اسباب ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ ان کو ملنے والا وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا ذاتی رجحان اور موقف بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اسی طرح اگر کچھ صحابہ نے، جیسے سیدہ عائشہ نے بہت زیادہ روایات بیان کی ہیں، تو ہمیں اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی بالکل صحیح کہ وہ اس لیے بیان کر رہی ہیں کہ ایک تو وہ واقف حال ہے، ان کے پاس علم ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ ان سے رجوع بھی کر رہے ہیں، اس کے بھی اسباب موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو قابل فہم ہے کہ ان سے جو بھی ذخیرہ مروی ہے اور وہ سارا ان معاملات سے متعلق ہے جس سے وہ واقف تھے، بالکل ٹھیک، تو کثرت روایت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی تسلسل میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوا بھی ہے، بالکل صحیح۔ اور اس بنیاد پر ان کی دور سے ہی سوالات اور اشکالات پیدا ہوتے رہے، اور جدید دور میں آ کے انہوں نے پھر باقاعدہ ایک اعتراض کی نوعیت بھی اختیار کر لی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس لیے یہ اہم ہے کہ سمجھا جائے۔ تو ان کو وقت تو اتنا ہی ملا جیسے آپ نے بیان کیا، فتح خیبر کے موقع پہ وہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ یہ 7 ہجری کی ابتدا محرم کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر 11 ہجری ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ 4.25 سال کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اب 4.25 سال آپ کے ساتھ رہنے کے بعد وہ روایات اور واقعات جو بیان کر رہے ہیں ان کی تعداد باقی سارے صحابہ سے زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو یہ سوال خود حضرت ابو ہریرہ سے بھی ان کی زندگی میں مسلسل ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور صحابہ نے بھی، دوسرے لوگوں نے جو موازنہ کر رہے تھے، باقی بڑے صحابہ نہیں بیان کر رہے اتنی حدیثیں، ابو ہریرہ بیان کر، انہوں نے بھی پوچھا، تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کا خود بھی جواب دیا، صحابہ کو بھی دیا ہے اور پوچھنے والوں کو بھی دیا۔ صحیح صحیح۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رہا تو آپ کے ساتھ 4 سال، لیکن میرے آپ کے ساتھ رہنے کی اور آپ کے علم اور آپ کی باتوں سے اشتغال کی نوعیت دیکھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا تھا اس بات کے لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا، کوئی اور مشغولیت اختیار نہیں کروں گا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی باتیں سن سکوں، آپ کی احادیث سن سکوں اور ان کو محفوظ کر سکوں، یاد رکھ سکوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اس کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔
صحیح. کہتے ہوئے تھے کہ وہ انصار جو ہیں یہ تھے تو سارے مدینے میں، اور یہ مجھ سے پہلے اسلام لے کے، لیکن ان سب کی مصروفیات بھی تھیں. انصار کے باغات تھے، بالکل ان کو بھی دیکھنا ہوتا تھا. مہاجرین جو ہیں ان کو اپنے روزگار کے لیے، تجارت کے لیے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوتا تھا. تو یہ سب اس کے لیے فارغ نہیں تھے کہ آپ کے پاس یعنی حاضر باش اس طرح سے ہوں کہ شب و روز آپ کے ان کی نظر میں ہوں، اور وہ اس کا اہتمام کر رہے ہوں کہ آپ کی باتیں سنیں. میں نے تو اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیا تھا. واہ، بہت اچھا. میں مسجد میں ہی رہتا تھا، اور اس میں وہ اپنے بعض بڑے یعنی سبق آموز یا ایسے واقعات بھی بیان کرتے کہ اس خدمت کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح وقف کر دیا تھا کہ مجھے اپنی جو خوراک کی ضرورتیں ہیں اس کا بھی میں اہتمام نہیں کرتا تھا. بالکل صحیح. بڑے واقعات. جو کچھ مل جاتا تھا کوئی لوگ دے دیتے تھے، یا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ دودھ یا کوئی چیز مل جاتی اس پہ اکتفا کرتا تھا. اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو میں بھوک سے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میری حالت غیر بھی ہو جاتی تھی، اور لوگ کوئی نہیں سمجھتا تھا، کوئی سمجھ لیتا تھا. تو یہ قربانی دے کر میں نے یہ سارا کچھ کیا. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ 4 سال عرصہ مجھے ملنے کہ 4 سال میں نے وقف کر دیے تھے. ایک یہ بات. دوسری جو بات ہے وہ ان کے بیانات میں تو اس طرح میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ ان کے ہاں اس کا اہتمام ملتا ہے کہ وہ اپنے دور سے پہلے کی جو معلومات اور واقعات ہیں یہ وہ باقی صحابہ سے. اچھا ٹھیک. یعنی جو باتیں وہ خود سن رہے ہیں اور خود مشاہدہ کر رہے ہیں وہ تو خود محفوظ کر رہے ہیں، لیکن تجسس اور دلچسپی اور شوق تو تھا. بالکل. تو اس سے جو پہلے کے دور کے واقعات ہیں یا باتیں ہیں یہ وہ باقی صحابہ سے یعنی ان کی مرویات میں وہ پچھلے دور کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ سبب بیان کرتے ہیں، اور اس طرح یہ قابل فہم بن جاتا ہے. جب ایک آدمی نے اس طرح عبداللہ بن عمر ہے ان کا بھی یہ شوق تھا، بالکل ٹھیک، جب اپنے آپ کو خاص کر دیا اور حضور کی زندگی میں خاص کر دیا، بالکل، اور اس کے لیے یہ قربانی دی اور یہ محنت کی، تو اس کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ معلومات اور روایات موجود ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا اور آپ کی مصاحبت میں ہی وقت گزارنا شروع کیا اور ایک طرح کی قربانی دے دی بہت سارے اشغال کو چھوڑ کر. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیا کرتے تھے. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ شخص کون ہوگا؟ تو آپ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے. تو اس سے واضح ہوتا ہے، ہاں جی، اسی سے واضح ان کی اشتیاق کا کہ وہ صرف اتفاقی طور پر یا موقع پیدا ہونے پر جو چیزیں سامنے آتی تھیں اس میں تو ان کا اشتغال تھا ہی. وہ خود بھی پوچھنے کی اور سوالات کر کے حضور سے چیزیں جاننے کی کوشش کرتے رہتے تھے. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم نہیں پوچھے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ یہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پوچھتے تھے. اسی طرح ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اپنا کپڑا بچھاؤ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سمیٹ لو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی روایتیں یاد کرتا تھا مجھے بھولتی نہیں تھی. تو ان کے حافظہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان کی. تو دیکھیں انہوں نے اسی مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کی باتیں بھول نہ جائیں، صحیح میں ان کو حفاظت سے یاد کروں، آگے پہنچاؤں. تو آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے اس کی خاص دعا فرمائے کہ میں بھول نہ جاؤں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ ان کے ہاں شاید لکھنا جانتے نہیں ہوں گے، یا موقف یہ ہوگا کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے چیزیں لکھو نا. صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ساتھ لکھ لیتے تھے. جی بالکل. یہ میں لکھتا نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ روایتیں بالکل ٹھیک ہے بیان کرتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ اس کا مطلب کوئی اس امکان کو بھی جی مان رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں مجھے اب نہ ذہن میں رہی ہوں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عموماً میرا حافظہ بہتر ہو گیا. جی مجھے چیزیں یاد رہنے لگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ سارے میں نے لسٹ تو نہیں بنائی ہوئی
تو کچھ چیزیں جو اگر ان کا ذکر ہو یا ان کی بات ہو تو مجھے یاد آ جائیں گی، بالکل صحیح، اور میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سی باتیں اس طرح ذہن میں نہ ہوں کہ یہ باتیں میں آپ نے فرمائی. تو عبداللہ بن عمر کیونکہ لکھ لیتے تھے اس لیے وہ یہ ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. غالباً ان کا رجحان نہ لکھنے کی طرف ہم نے وہ ذکر کیا تھا پچھلے. جی ان کا رجحان یہی تھا صحیح کہ لکھی نہ جائے. آخر میں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے یادداشت کے لیے بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کچھ لکھی بھی ہوئی تھی چیزیں. ٹھیک، بالکل صحیح. لیکن لکھنے کا وہ جو پہلو ہے کہ چیزیں لکھ کر ان کو پھر آگے امت کو دینا کہ ہاں یہ حضور کی، اس سے صحابہ گریز کرتے تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک اور روایت ہے، عبد الرحمن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقیناً صحابہ نے ان سے کوئی اعتراض کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم بہت زیادہ نبی وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہو اور تمہیں بہت زیادہ حدیثیں پتہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں ایک مسکین آدمی تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور مہاجرین بھی اپنے اشغال میں تجارت میں مشغول ہوتے تھے، اور انصار بھی اپنے اموال میں اور اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے، اور میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس کام کے لیے اپنے آپ کو ریزرو رکھتا تھا. یہ وہی بات ہے جس کی طرف آپ نے. اچھا، اب ایک اور پہلو جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسوسیٹ تو انہوں نے کیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے بیان بھی کثرت سے کی روایتیں. یہ ان صحابہ میں نہیں ہے جو بہت کم بیان کرتے تھے. علم تو تھا ان کو، لیکن بیان کرنے میں وہ بہت احتیاط یا بہت کم بیان کرتے تھے. لیکن ان کے ہاں بیان کرنے میں بھی بہت کثرت ہے، روایتیں بیان کرنے میں. ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا ہے کہ جمعے کے دن انہوں نے ممبر کی ایک سائڈ پکڑی کھڑے تھے، اور وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بیان کرنی شروع کی، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھلا جہاں سے امام داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے اس کے آنے تک کھڑے ہو کر لوگوں سے روایت بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ گیدرنگ انہوں نے دیکھی، اور انہوں نے ایک موقع دیکھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام کے آنے میں بھی دیر ہے تو اس میں بنیادی طور پر ان کا یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ میں یہ دو رجحان جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں. تو جو پہلا رجحان تھا اکابر صحابہ کا کہ روایتیں کم سے کم بیان کی جائیں، ضرورت کے موقع پہ ہی بیان کی جائیں. بالکل ٹھیک. اور خاص طور پہ جو سنن ہے جن پر دینی زندگی کا یا دینی اعمال کا انحصار ہے وہ بیان کی جائے. تو اس کا استدلال کیا ہے، ان کے سامنے تحفظات کیا ہے، یہ تو ہم نے تفصیل سے دیکھا. لیکن جو دوسرا رجحان تھا جس کے سب سے بڑے نمائندہ ابو ہریرہ ہے، بالکل ٹھیک، تو ان کا استدلال بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تو وہ بھی ایک یعنی دینی استدلال تھا کہ احتیاط یہ تقاضا کرتی ہے، دینی مصلحت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم روایت حدیث کے سلسلے کو محدود تر رکھیں. بالکل صحیح. سیدنا ابو ہریرہ کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ بھی ایک دینی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہم نے جو باتیں سنی ہیں، جس میں آپ نے دین کی معرفت کی، دین کی حکمت کی باتیں، یا جو بھی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو یہ ہمارے علم میں آ گئی نا. وہ ایک مستند علم ہے، بالکل صحیح، رسول اللہ سے براہ راست ہمارا سنا ہوا ہے. تو ہمیں اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہم دوسرے بعد والے لوگوں کو اس سے محروم کیوں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جذبہ تو ایک بڑے اسکالر کو آپ نے سنا ہو یا ان کے ساتھ وقت گزارا ہو تو یہ جذبہ تو پیدا ہو جاتا ہے، ان کی چیزوں کو ہم محفوظ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ بہت سے موقعوں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں. یہ ان کے پاس باقاعدہ دینی اصطلاح کہ میرے پاس علم ہے، حضور سے سنا ہوا ہے، اور اس کے سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ دین سے متعلق ہے. بالکل صحیح. میں اس کو اگر چھپاؤں تو یہ تو
قرآن جو کہتا ہے کہ ان الذین یکتمون، بالکل صحیح. میں اس کے تحت نہیں آؤں گا. میرے پاس حضور کی باتوں کا علم ہے اور میں ان کو چھپا کے رکھوں، لوگوں کو نہ بتاؤں. تو یہ ان کا محرک ہے. تو اس لیے وہ حضور کی زندگی میں کوشش بھی کر رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں، اس کو یاد رکھنے کی دعا بھی کر رہے ہیں. تو اسی بنیاد پر وہ آپ کے بعد وہ سارا انہوں نے سیکھا اس لیے ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کی باتیں لوگوں کو پہنچا سکوں. بالکل یہ صحیح. ان کا مستقل مسلک تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے وہ دو آپ کہہ سکتے ہیں اہتمام. ایک تو آپ نے یہ بیان کیا، ابھی مجھے یہ نہیں پتا روایت میں بیان ہوا کہ یہ مدینے کی بات ہے یا کوفہ میں یا کسی اور جگہ جہاں پر بھی وہ تھے. جی جی جہاں پر بھی روایت تھے میں سر. ہاں جی. تو وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ ایک دفعہ کی واقعہ نہیں ہے. جی 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 جی. کہتے ہیں کہ جمعے کے دن وہ امام سے آنے سے پہلے وہ اچھا یہ ان کا ایک معمول روٹین تھا. اچھا معمول تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس موقع کو وہ فائدہ اٹھاتے تھے. لوگ اکٹھے ہیں، لوگ جمع ہیں اور لوگ جمع ہیں، تو امام نے آنا ہے. اس نے بات اس سے پہلے ظاہر اس میں ظاہر امیر جو بھی ہوگا اس کی اجازت شامل ہوگی. بالکل. کیا آپ لوگوں کو بعض مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید مروان وغیرہ یا عبد الملک کے دور میں شاید انہوں نے بھی انکریج کیا کہ آپ اس موقع پر لوگوں کو رسول اللہ سے سنی ہوئی کچھ باتیں بیان کر دیا کریں. مجھے مستحضر نہیں لیکن ایسے یاد پڑتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو جمعے کو وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. جتنا وقت ملا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دوسرا جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سیدہ عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھ کے اچھا فجر کے بعد انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہاں وہ بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی ان کے شاگرد یا جو لوگ موجود ہیں مستقل وابستگان ہوں گے یا اتفاقاً، تو وہ بیٹھ کے وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوئی بیان کیا کرتے تھے. اور حجرے میں پاس بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ، اور بعض دفعہ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ وہ مخاطب کر کے اماں جی سے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ سن لیجئے، میں نے کوئی بات غلط تو نہیں بیان کی، اگر غلطی ہے تو آپ تصحیح کر دیں. واہ بہت اچھا. اور سیدہ عائشہ نے بعض موقع پر ان کو یہ کہا کہ ہاں بیان تو کیے ہیں لیکن آپ نے نا بہت تیزی سے بیان کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیزی سے بیان نہیں کرتے تھے، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بیان کرتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ سکیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہمیں ان کے ہاں دو، اور اس کے علاوہ اور بھی مواقع وہ آپ ذکر کریں. جی جی بالکل. یہاں پہ ایک اور روایت ہے کہ ایک رات ایک کمرے میں جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوئے. یہ شاید حضرت معاویہ کا کوئی کمرہ ہے یا کوئی بیٹھک ہے. شام میں وہ ایک دفعہ دورے پہ گئے تھے. اچھا. تو اس موقع کی بات ہے. تو وہ لوگ اس میں جمع ہوئے تو سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور پھر وہ صبح تک رسول اللہ کی احادیث بیان کرتے رہے تسلسل کے ساتھ. وہ تفصیلی واقعہ یوں ہے کہ وہ مہمان کے طور پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے نا وہاں پہ ہر رات کو دعوتیں رکھ لیں کہ یہ اچھا ابو ہریرہ آئے ہیں اور بھی مہمان آئے ہوں گے، تو ہم ہر رات مختلف جگہوں پہ ان کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں. اچھا. تو لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. تو ایک موقع پہ اور ان میں انصاری بہت لوگ تھے کیونکہ انصار نے کافی تعداد میں ہجرت شام کی طرف کی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چلے گئے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ چلے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام چلے گئے. تو انصار کی کافی یعنی اہل خانہ وہاں تھے. تو یہ وہاں جانا انصار کا یہ کوئی اپنا وہ علاقہ زیادہ خوشحال تھا یا نہیں؟ جہاد کا مرکز وہ بن گیا تھا. اچھا. فارس فتح ہونے کے بعد جو جہاد کا مرکز ہے وہ پھر بعد میں دارالحکومت بھی شام بن گیا. بالکل صحیح. تو جب ہریرہ نے وہاں دعوت میں شریک ہوئے، اس کے بعد انصار سے کہا کہ تم انصار کو تو میں تمہارے بزرگوں کی باپ دادا کی باتیں نہ سنا، وہ بھی سنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی. بالکل صحیح. اسی طرح ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے جنازے میں شریک تھا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان پہ خدا کے لیے رحم کی دعا کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو تھے ابو ہریرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مسلمانوں کے لیے حفظ کرتے تھے، یاد کرتے، ہمارے لیے محفوظ کیا. ہمارے لیے وہ صحابہ دوسرے جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم اس طرح اس علم کو اتنا
بالکل صحیح، محفوظ نہیں کر سکے، لیکن ابو ہریرہ نے بالکل ایک طرح سے ہماری طرف سے بھی فرض ادا کیا، صحیح۔ رسول اللہ کی حدیث کو محفوظ کیا۔ ابھی ہم نے جتنی روایتیں دیکھی اس میں دیکھا کہ ایک تو انہوں نے بہت ساری روایتیں یاد کرنے کی اشتیاق ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھے، اور پھر اتنا ہی اشتیاق انہیں بیان کرنے کا بھی ہے، کثرت سے وہ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن بعض روایات وہ بیان کرنے سے گریز بھی کرتے ہیں۔ جی، تو ایسی کون سی روایت ہیں؟ ایک روایت تو میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے حاصل کیے یا علم لیا، اس میں ایک تو میں لوگوں کو بیان کر چکا ہوں، پھیلا چکا ہوں، لیکن ایک اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب یہ ظاہر ہے ان کے سامنے رسول اللہ سے سنی ہوئی باتیں نوعیت کے لحاظ سے 2 طرح کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے جس میں دین کا کوئی پہلو ٹھیک ہے، واضح کیا گیا، غیب کی کوئی خبر بتائی گئی، کوئی گزشتہ زمانے کے حالات، آئندہ زمانے کے واقعات، ان کا کوئی ذکر آپ نے کیا، کوئی فقہی مسئلہ واضح کیا، تو یہ تو وہ ہے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا علم ہے اور امت کو دیکھ پہنچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک دوسرا یعنی آپ سے سنی ہوئی باتوں کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس کا اس طرح لوگوں کے دینی فائدے یا علم یا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو آنے والے دور کے واقعات کا، اس میں جو مختلف کردار ہیں ان کا علم ہے، اور آپ وہ بھی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ باتیں آپ عمومی مجلس میں نہیں بیان کر رہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ایک مقرب کو یا قریبی آدمی کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جیسے حالات بگڑیں گے، تو کچھ پہلے تو آپ سب کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بگاڑ آئے گا، تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے، تمہارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، لیکن کچھ خاص لوگوں، کچھ خاص کرداروں کے بارے میں وہ لوگوں کو، اپنے خاص مقرب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ اس طرح پیدا کریں گے اور ان کا یہ کردار ہوگا۔ صحیح، لیکن اس کو آپ جس کو خوف فساد خلق جی جی بالکل سے عمومی بیان نہیں کر رہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو سیدنا ابو ہریرہ محدثین کی جو روایت ہے اور بعض واقعات سے جو مورخین نے نقل کی، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ اس طرح کی باتوں سے متعلق تھا کہ جب بگاڑ آئے گا تو اس میں بعض خاص طبقے کے لوگوں کا یا بعض خاص خاندانوں کے افراد کا، خاص طور پہ جو حکم جو تھے حضرت عثمان کے چچا تھے، جی جی جی، تو ان کے خاندان کے بعض افراد کے بارے میں اشارات ملتے ہیں کہ آپ نے ان کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ بگاڑ پیدا کرنے میں زیادہ ان کا کردار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا بیان کرنا میری ذمہ داری بھی نہیں ہے دینی لحاظ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مگر بیان کروں تو ویسے ہی بگاڑ پیدا ہوا صحیح، تفریق پیدا ہوئی ہے، تو اس سے فساد اور بڑھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا گلا بھی کاٹ دیا جائے۔ جی جی جی، جن لوگوں کی پاس اقتدار ہے تو وہ بھی اگر ان سب کے ریلیٹڈ نامینیٹ، جیسے آپ نے نام لے کے بہت سے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ خرابی یہ پیدا کرے گا، میں ان سب کا اگر اسی طرح نام لے کے بیان کرنا شروع کر دوں، صحیح صحیح، میرا اپنا گلا یہ لوگ کاٹ دیں۔ بالکل صحیح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے کچھ پہلوؤں پہ اچھی گفتگو ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بھی ان کی روایت حدیث کے کچھ اور پہلوؤں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔